اس آیت کے مختصر وضاحتی معنی یہ ہوں گے جو مسلم موعود نے کیے ہیں کہ پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو دوستیوں اور معاہدات کو توڑوائیں. میں پناہ چاہتا ہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور بیعت کروائیں. خلافت کی اہمیت عموماً ہر احمدی پر بڑی واضح ہے، بڑی اچھی طرح معلوم ہے، اور بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق ہے ہر احمدی کا. لیکن شیطان کا بھی یہ کام ہے کہ رکھنے ڈالتا رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. یہاں یہ ذکر ہے کہ مقابلے کی بات ہے تو بعض لوگ بھولے پن سے اور بعض لوگ فتنہ پیدا کرنے کے لیے بات کر جاتے ہیں، کیونکہ خطوں مجھے بھی بعض خط آ جاتے ہیں ایسے، اور خطوں کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ نیک نہیں ہے. یہ لکھ دیتے ہیں مثلا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تو فلاں معاملے میں یہ کہا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو واضح ہو کہ جہاں تک واضح شرعی احکام ہیں کوئی خلیفہ بھی مختلف بات نہیں کر سکتا. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اجتہاد کی اجازت دی ہوئی ہے، مختلف حالات میں اس کے مطابق تشریح ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو انتظامی معاملات ہیں اس میں ہر خلیفہ نے اپنی سوچ کے مطابق کام کرنا ہے، حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کام کرنا ہے اور کام لینا ہے. بنیادی اصول جو قرآن کریم نے ہمیں خلافت کے بارے میں بتا دیا وہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ کرو، اور یہی خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. اس میں نبی کے کاموں میں جن کاموں پر وقت کے لحاظ سے زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہر خلیفہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کی تمام صفات اور خصوصیات ہر خلیفہ میں نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی خلیفہ تمام خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا نبی کی. وقت کے لحاظ سے جن صفات کی ضرورت ہو یا جس طرز پر خدا تعالیٰ کام کروانا چاہتا ہو خلیفہ کو کھڑا کر دیتا ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے جو مقابلے کی کوشش کرتے ہیں عوام الناس کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور بعض لوگ نام نہاد علمی یا انتظامی بحثوں سے متاثر ہو کر بعض باتیں کر جاتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس پناہ کے ساتھ خلافت کے استحکام کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ خلافت کے استحکام کے ساتھ ہی ہر فرد کی اور جماعت کی ترقی وابستہ ہے.